العالمین درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے اس مذاکراتی مجلس میں ایک عنوان شروع کیا گیا تھا چند ماہ پہلے، محبت الہی پانے کے اسباب کیا کیا ہیں۔ ان اسباب کو بیان بھی کیا گیا، سمجھایا بھی گیا اور عمل کا وعدہ بھی لیا گیا۔ امید ہے کہ بتوفیق بندے عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جس میں سے پہلا سبب ذکر اللہ، ذکر کثیر تسلسل کے ساتھ تھا، اور دوسرا سبب تلاوت قرآن مجید بیان کیا گیا تھا۔ تیسرا سبب النوافل بعد الفرائض، اس کو بیان کیا گیا تھا، اور چوتھا سبب صحبت صالح گزشتہ مجلس میں بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ آخری سبب ہے جو اہل اللہ نے لکھا ہے، خدا کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ جی بولو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر چیزوں کے بننے بگڑنے کا مدار صحبت پہ ہوتا ہے۔ سنگت، صحبت، دوستی جیسی ہوگی اسی طریقے سے ہمارا مزاج، عادات، کردار بنتا بگڑتا جائے گا۔ اچھوں کی صحبت ملے گی بندہ اچھا بن جائے گا، بروں کی صحبت ملے گی تو بندہ، بولو نا، اچھا بن جائے گا۔ بروں کی صحبت میں برا بن جائے گا۔ تو یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پہلے ہے اتقوا اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کس چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بولو بولو۔ حکم دینے والا کون؟ حکم کس کی طرف سے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا کیا ہے؟ فرض۔ جزاک اللہ۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا حکم دے رہے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ صرف پاتھری والوں سے بول رہے ہیں؟ ارے بولو۔ صرف مہاراشٹر والوں سے؟ صرف مردوں سے؟ صرف عورتوں سے؟ صرف جوانوں سے؟ سب کے لیے پیغام، سب کے لیے پیغام ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجئے۔ اب تقوی کا تصور جو ہے ہمارے سماج میں کیا ہے؟ آپ بھی بولیں نا، ذرا سوچے، بولے۔ پریکٹیکل جو ہے وہ آپ بول سکتے ہیں۔
تقوی کا تصور کیا ہے ہمارے سماج میں؟ اگر کوئی بندہ مسلسل سر پہ پگڑی باندھتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ ذرا کیا ہو رہا ہے؟ ارے بولو تو، بہت دن ہو گئے کیا مجلس؟ گزشتہ مہینے ہوئی تھی نا، ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ذرا یہ تقوی والا لگ رہا ہے۔ ہاتھ میں 1000 منکوں کی تسبیح اگر آ جائے تو دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ متقی لگ رہا بندہ، ماشاءاللہ تسبیح تو ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ پریکٹیکل یہ ہے، ہم تقوی اور تقوی کی علامت ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جھبے کا ناپ ذرا حد سے زیادہ بڑا ہو جائے، وہ صوفی صاحب نظر آ رہے ہیں۔ سر پہ رومال مستقل رہنے لگ جائے تو لوگ اس کو صوفی کہنے لگتے ہیں، متقی سمجھنے لگتے ہیں۔ مسجد کو جاتا آتا نظر آئے تو لوگ اس کو صوفی سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، اس کے دیندار ہونے کی جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے، تقوی اس کا نام، بلکہ بالکل مختصر انداز میں یوں سمجھے، تقوی کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی یہ تو کرنا ہوا نا عمل، نماز پڑھنا، پگڑی باندھنا، تسبیح پھیرنا، آنا جانا مسجد کو، یہ سب کرنے میں شمار ہے۔ تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے نہ کرنے کا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بولو جلدی، نہ کرنے کو۔ بد نگاہی نہ کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو نوجوانوں، بد نگاہی نہ کرنا کیا ہے؟ زنا نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، تقوی نہ کرنا، تقوی کرنا تقوی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو تقوی کا پہلے تو مفہوم ہی ہمارے ذہن میں صحیح نہیں ہے، تو ہمیں تقوی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سمجھ کر اس راستے پر قربانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کون کون اپنے آپ کو تیار پاتا ہے؟ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ اور قربانی کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں نا، اللہ کیا ہے، گھر میں ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے انشاءاللہ؟ جی، تقوی کو سمجھیں گے بھی اور حاصل بھی کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد عمل میں برتنے میں بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز تو ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ اکبر۔ عاجز نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا، چونکہ کہتا رہتا ہے، اکثر چیزیں جو سماج میں بن نہیں رہی ہے یا بگڑ رہی ہے وہ ہمارے اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، چند دن سے نماز کو آنے جانے لگ گیا، تو ایک صاحب نے اس کے متقی ہونے کی گواہی دے دی، اور اس کے گواہی پہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ جی، ادھر 3 مہینے پورے نہیں گزرے کہ شکایتیں گھر میں شروع ہو گئی کہ یہ نوجوان رات بھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر نامحرموں سے چیٹنگ کرتا ہے۔ حاجی صاحب آپ نے تو بولا تھا یہ متقی ہے، یہ کیسے تقوی والا ہے؟ تو حاجی صاحب کہیں گے کہ میں نے اس کا مسجد کو آنا جانا دیکھا تھا۔ تو حاجی صاحب کو مفہوم ہی پتہ نہیں تھا، تو متقی ہونے کی گواہی دینا نہیں چاہیے تھی۔ میں مسجد کو آتا جاتا دیکھتا ہوں کہنا الگ چیز ہے، اور یہ کہنا کہ وہ بچہ تقوی والا ہے یہ غلط، بہت فرق ہے۔ جی بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کو تسبیح پڑھتا دیکھا ہے، اس لیے میں اس کے متقی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ ہماری یہ گواہی جھوٹی ہے۔ اگر وہ متقی ہوتا تو بیوی کے کمرے میں رہ کر نامحرم سے چیٹنگ
تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی اسی چیز کو تو کہتے ہیں، وہاں اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتا، یہی علامت اس کے متقی ہونے کی ہے۔ تہجد پڑھنا متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ 50 لوگ آپ کو بتائے جا سکتے ہیں آج کے آج جو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور چیٹنگ بھی کرتے ہیں، 5 وقت کا پابندی سے نمازی آپ کو ہم کو ایسا مل جائے گا، بتایا جا سکتا ہے کہ نماز الحمدللہ ایک بھی قضا نہیں ہوتی اور اپنے گاہک کو ناپ تول ایک بھی صحیح نہیں دیتا، بتایا جا سکتا ہے، 1 2 نہیں بے شمار بتائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ تقوی کہاں ہوا؟ تقوی اگر آتا تو خدا کے خوف سے وہ ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتا۔ کتنے تسبیح پڑھنے والے مجھ جیسے ناہنجار بتائے جا سکتے ہیں جو اپنے پڑوس کے گھر میں موقع ملنے پر تاکتے ہیں اور جھانکتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح یہ تقوی کی علامت کہاں ہوئی؟ یہ ہماری پگڑی تقوی کی علامت تو نہیں ہوئی، یہ ہمارا مسجد کو آنا جانا یہ تقوی کی علامت تو نہ ہوئی، اور ہم نے ظاہر میں کچھ علامتیں تقوی کی اپنے طور پر طے کی ہے اور گواہی دیتے ہیں رشتہ داری میں کہ وہ بچہ متقی ہے، چند مہینوں میں فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں عموماً کھلتی نہیں ہیں، کیونکہ ہر جلسے کا ایک عنوان ہوتا ہے، جی ہر اسٹیج کا ایک لیبل ہوتا ہے، وہ اپنے اسی عنوان کے تحت مشن بنا کے کام کرتے ہیں، اور خانقاہوں کا عنوان ہی یہی ہے کہ ان چیزوں کو کھولیں جن کو عموماً نہیں کھولا جاتا، ان چیزوں کو بتائیں جن پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ان مجلسوں کا اہتمام ضروری ہے جہاں سے ہمیں یہ باتیں اللہ اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس کا التزام ضروری ہے۔ تو چند مثالیں، چونکہ عشاء کے بعد کی نشست اور وقت انتہائی بے برکتہ ہوتا ہے، سونے کی فکر ہوتی ہے، اور کچھ چہرے ایسے ہی سامنے بیٹھے مرجھائے ہوتے ہیں، اور کچھ الحمدللہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نیند کا یہاں بیٹھ کے، تو طبیعت چلتی نہیں ہے بہت زیادہ بولنے میں، تھکے ہارے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی مجبوری ہے آپ مغرب بعد نہیں آ سکتے، اور آپ کی مجبوری ہے آپ عشاء بعد زیادہ جاگ نہیں سکتے۔ اب ہم کیا کریں گے درمیان میں، آپ بتائیے؟ ہم تو صبح دن کے 12 بجے سے رات 11 بجے تک پورا وقت کس کے لیے؟ ارے بولو نا، کس کے لیے؟ اہل پاتھری کے لیے۔ کس کے لیے؟ اہل پاتھری کے لیے۔ اور الحمدللہ ایک بندہ نہیں آتا ملنے، جاتے وقت مصافحہ کی سفارش ضرور کرتے ہیں، حافظ صاحب بولو نا مصافحہ، جی ارے گلے ملیے آپ آ کر کے، مصافحے کی کیا بات، معانقہ کیجئے، آئیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ایک تو وقت ہی تنگ ہوتا ہے، اس میں مضمون بھی سمیٹا نہیں جاتا، ضروری باتیں عرض کرنے کی وہی باقی رہ جاتی، واپسی کا لمبا سفر، اس میں مصافحہ اور نہ ہونے پہ پھر شکوہ شکایت، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے پورا دن دیا ہے آپ کو، پورا دن، جو نوجوان چاہے جب چاہیں دن بھر میں وقت لیں، آئیں، ملیں، مشورہ دیں ہمیں، ہماری اصلاح کریں، کچھ خاص بات کرنی ہے وہ کریں، اپنے اصلاح سے متعلق صرف، نہ تو آپ بولیں گے کھلے عام اجازت ملی ہے چلو، اور وہاں کے پوچھیں گے حضرت سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہم بولیں گے حضرت مفتی صاحب کے پاس جاؤ، دارالافتاء میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، وہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ سب کام ہم ہی کرنے لگیں گے تو کام بگڑ جائے گا۔ آج دنیا میں جو فتنے ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ بعض احباب چاہتے ہیں کہ ہر کام میں کروں، ہر کام میرے نگرانی میں ہونا چاہیے، ہر جلسے کا صدر میں ہونا چاہیے، تو اس میں فتنے ہوتے ہیں۔ ہر کمیٹی کا صدر میں ہوں تو چلے گا، نہیں تو کچھ نہیں چلے گا، فتنہ ہوگا، خیر کا کام وجود میں نہیں آئے گا۔ ہر جماعت کا، ہر جمعیت کا، ہر سنگھٹنا کا ادھیکش میں کروں گا،
تو یہ میں امت کو ذبح کرے گی، کام کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ہر کام میں اختصاص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ اسپیشل، اس کو اور بھی انگریزی میں کچھ کہتے ہیں۔ تو آدمی تو دنیا کے معاملے میں اسپیشل کو تلاش کرتا ہے۔ جی، زکام والے کے پاس وہ آپریشن کے لیے نہیں جاتا ہے، اور آپریشن میں بھی پیٹ کا کرنا ہے تو آنکھ والے کے پاس نہیں جائے گا، نہیں، ہر شعبے کا ایک اسپیشل ہوتا ہے۔ فتوے والا فتوے کا اسپیشل، مسئلے والا مسئلے کا اسپیشل، سماج سدھار کرنے والا عالم دین اس کا اسپیشل، اس کو اس کے تجربے، اور فقیر جی بھیک مانگنے کا اسپیشل۔ تو ہمارا یہ راستہ ہے فقیری کا۔ تو یہاں آئیں تو یہی پوچھیں، اپنی اصلاح سے متعلق آ کے پوچھیں، میسج پہ پوچھیں، اجازت ہے، لیکن عین وقت پہ نہیں۔ اور عشاء میں ذرا جلدی آئیں، بیٹھیے حکمان، بیٹھ کے بھیجیے لوگوں کو دونوں کو۔ خیر بہرحال اہل اللہ نے تقوی کی چند تعریفات کی ہیں، چند سے مراد وہ سینکڑوں میں ہیں، دو تین اس میں سے سنیں، ذرا غور کریں، سمجھیں۔ لکھا ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا۔ کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا۔ ہر اس چیز کا ترک کر دینا جس کی وجہ سے اللہ کے تعلق میں کمی آتی ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی تقوی کی تعریف؟ جی، اب کتنی چیزیں آئیں گی اس میں؟ آپ جتنی لانا چاہے سب آئے گی، ایک ایک کو بیان کریں گے، ایک مہینہ اسی میں نکل جائے گا۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا جس کی وجہ سے اللہ کے معرفت میں، اللہ کے تعلق میں کمی آتی ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، زور سے چھوڑیں گے۔ کس کس کو چھوڑنا پڑے گا؟ سگے دوست کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ دوست نہیں، ہمارا دشمن ہے۔ جو خدا سے دور کر رہا ہے وہ دوست ہو سکتا ہے، جو تعلق مع اللہ میں خلل پیدا کرتا ہے وہ دوست ہو سکتا ہے۔ ایسے دوست کو کنارے کریں، سلام خیریت پوچھتے رہیں، اس سے تعلق بڑھائیں گے تو اللہ سے تعلق کمزور ہو کر ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں دوستی پیاری ہے۔ بولو کون پیارا ہے؟ اللہ پیارا ہے کہ دوستی پیاری ہے؟ زور سے بولو، سچ بولو، غلط بات۔ اگر اللہ پیارا ہوتا تو اتنی دوستیاں نہیں کرتے ہم۔ جی، فٹ بال کھیلتے ہیں کس کے ساتھ؟ زور سے بولو نا، دوستوں کے ساتھ۔ اثر قضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، بولو ماشاءاللہ۔ ہم وہیں مصلی ساتھ لے جاتے ہیں، بغل سے نکال کے بچھا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، بہت اچھا، مبارک۔ اگر ان دوستوں کی وجہ سے ڈیلی اثر قضا ہو رہی ہے، وہ دوستی کیسے، وہ کھیل کیسا؟ اللہ سے دور کرنے والا۔ ایسے دوستوں کو طلاق دیں گے انشاءاللہ؟ جی زور سے بولو، کتنے دیں گے؟ جی ارے کتنے دیں؟ ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ طلاق کتنے دیں گے؟ 3۔ جذبات میں ہیں اب اس وقت، 3 نہیں دینا، پہلے 1 دینا ہے۔ پہلے سدھر گیا تو سبحان اللہ، ایک دم توڑ کے کیوں پھینکیں گے اس کو؟ امید بھی تو رکھو نا۔ اگر واقعتاً اس کو بھی آپ سے محبت ہے تو وہ آپ کی دوری برداشت نہیں کریں گا، اور وہ کہیں گا ٹھیک ہے مدت میں رجوع کر لو، مجھے ابھی مدت پوری ہوئی نہیں ہے، رجوع کر لو، انشاءاللہ میں بھی آپ کی طرح نمازی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ویلکم، آئیے، استقبال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھیں، نہ سدھریں اور ہمیں ہی برائیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں تو پھر استخارہ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے دوسری دے دینا، ٹھیک ہے؟
ایک دم 3 دے دیں گے تو پھر معاملہ بنے گا کیسا؟ وہ تو ایسے ہی ٹوٹ جائے گا بیچارہ۔ اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز کا چھوڑنا۔ ہر چیز میں جناب موبائل صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ زور سے بولو، نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ 1 نمبر پہ جو بول رہا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ آج اس بولنا ہی چاہ رہا تھا، وہ تو سر فہرست آتے ہیں جی۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں جناب موبائل صاحب، اس پر لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں نا اس کے ذمے ہمارے، اس لیے لعنت بھیجنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے موبائل، جو اللہ سے دور کرتا ہے، جنت کے دہلیز پر پہنچے ہوئے کو کھینچ کے جہنم میں دھکا دینے کی طاقت رکھتا ہے تو موبائل۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بولو، ارے بولو، نکو چھوڑو، بولو تو۔ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ مسکرا کے اگر رہ جائیں گے ترقی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہر ایک سے توڑتا ہے یہ۔ اس نے سگی اولاد کو ماں سے توڑا، شوہر کو بیوی سے توڑا، بیوی کو شوہر سے الگ کیا، اس موبائل نے کیا۔ ساری امت کا ناطہ قرآن سے اگر کسی نے توڑا ہے تو یہ خبیث نے توڑا ہے۔ تلاوت قرآن کی جگہ اگر میوزک آئی ہے اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ مسلم ماں کے کوکھ سے اگر نان مسلم پیدا ہو رہا ہے، خدا کی قسم اس میں اس کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ تو اتنی اہم چیز یقین کے ساتھ جو ہمارے ایمان سے کھلواڑ کر رہی ہے، تو کیا ہم اس کو اب بھی نہیں چھوڑیں گے؟ بولو نا، نہیں چھوڑیں گے۔ مت چھوڑیے۔ اگر ترقی کرنا ہے، اگر تنہائی کے گناہوں سے بچنا ہے، ہر حال میں اس کو اپنے سے دور رکھنا ہوگا۔ نہیں حضرت میں تو رات بھر بھی اسی سے کام لیتا ہوں اور دن بھر بھی اسی سے کام لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے امی ابا کو چھوڑ دیجئے، بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیجئے جی، اتنا ہی کرتے رہیے۔ ایک وقت ہے، ایک لمٹ ہے، 9 بجے بس ختم، اس کے بعد مجھے موبائل اور انٹرنیٹ سے کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے، چاہے لاکھوں کا نقصان ہو جائے چل جائے گا۔ اگر کوئی ایمان والا طے کر دے تو رات میں اس کا موبائل اس کے پاس رہے گا؟ ارے بولو نا، نہیں رہے گا۔ اور موبائل رات 10 بجے سے صبح 10 بجے تک اگر اپنے سے دور رکھے گا تو جنازہ نکلے گا اس کا؟ نہیں نکلے گا۔ کرنا پڑے گا، پریکٹیکل عملی طور پہ کر کے دیکھنا پڑے گا، تب ہی ہم آگے ایک قدم بڑھ پائیں گے۔ سن کے دامن جھٹک کے چلے جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بالکل عقل مندی نہیں ہے۔ کوئی ہو چاہے، بن رکھیں اس کو، نیٹ بن رکھیں، کم از کم امی ابو کے حوالے کر دیں جی۔ اگر بیوی ہم سے زیادہ متقیہ صالحہ ذاکرہ شاکرہ ہے اس کو دے دے، یہ میرا موبائل تیرے حوالے، صبح 10 تک مجھے نہیں دینا۔ یہ رہنے سے ہی تیری محبت کم ہو رہی ہے، ماں کی خدمت کم ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہو رہی ہے، نمازیں کم ہو رہی ہے، تعلق خدا کا ٹوٹتا جا رہا ہے۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ بولو نہیں کر سکتے۔ سب مل کے بولو جی، نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا آج؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ بسم اللہ کریں گے آج سے۔ کم از کم رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک ہم موبائل کو اپنے سے دور رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ عمل آسان فرمائے۔ تو اس کی تفصیل بڑی ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کی وجہ سے تعلق مع اللہ میں کمی آتی ہو، یہ کس کی تعریف ہے؟ جی تقوی کی ایک تعریف اللہ والوں نے یہ کی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزاریں، انسان بولو نا، یہاں بولنا پڑتا جی، جو تھکے ہارے ہیں ذرا پیچھے بیٹھنا، جو تازہ دم ہیں وہ آگے بیٹھنا،
تاکہ گاڑی تو چلے نا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تقوی کہتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ کل میدان محشر میں کوئی اس کا گریباں پکڑنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقوی کی تعریف کی ہے اللہ والوں نے کہ کل میدان محشر میں بولو کوئی اس کا گریباں پکڑنے والا نہ ہو، ایسی زندگی گزاریں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ کیا گارنٹی ہے؟ کس کو گارنٹی ہے اپنے بارے میں اس پورے مجمع میں کہ الحمدللہ میں اس کیٹیگری کا انسان ہوں کہ میدان محشر میں پکڑنا تو کیا کوئی انگلی بھی میری طرف نہیں اٹھائے گا؟ ہے کسی کو اطمینان؟ بولو نا ہے، الحمدللہ۔ نہیں ہے تو پھر کوششیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کب تک غفلت کی زندگی نوجوانوں، عزیزوں، پیاروں، دینداروں، سمجھداروں، کب تک یہ رسمی زندگی؟ کب تک یہ رسمی زندگی؟ اور تو اور ڈر لگتا ہے خدا کے گھر میں، کوئی گریباں پکڑیں نہ پکڑیں، لیکن آج کے دور میں ہماری معاشرت جو تباہ ہوئی ہے، لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری بیوی ہمارا گریباں پکڑے گی۔ یہ ظالم کے نکاح میں 25 سال میں نے گزارے ہیں، کبھی راحت کی سانس اس نے لینے نہیں دیا۔ کبھی دوسری کا طعنہ دیتا تھا، کبھی حسین عورتوں کے تذکرے کر کے میرا دل توڑ دیتا تھا، کبھی کھانے کو ترسایا، کبھی پہننے کو ترسایا، نان و نفقے کا وعدہ کر کے لایا لیکن نان و نفقے کا کبھی حق ادا نہیں کیا۔ مجھے طعنے دیے، میرے والدین کو طعنے دیے، میرے خاندان والوں کو طعنے دیتا رہا، اور 25 سال میں اس ظالم کے باتوں کو برداشت کرتی رہی۔ اللہ آج میں تیرے عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہوں، بتاؤ کیا بنے گا؟ کیا ہم نے عادت نہیں بنا لی؟ بات بات میں بیویوں کے دل دکھاتے ہیں، اس کی ماں کو درمیان میں لا کر طعنے دیتے ہیں، کبھی اس کے باپ کے نسبت طعنے دیتے ہیں، اس کے خاندان کے نسبت طعنے دیتے ہیں، اور یہ بیچاری ظلم کی ماری آنچل میں منہ چھپا کے آنسو بہا کر اللہ کو شکایت کرتی ہے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں تیرے اس بندے کو تیرے حوالے کر دوں۔ اور پھر جب خدا انتقام لینے پہ آتا ہے، اللہ میری آپ کی اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، اچھے اچھے نام چین لوگوں کے گھروں سے شکایتیں آتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے حق میں ظالم ہے، کسی اور کے محبت میں بغیر غلطی کے ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ بتاؤ ایمان والو، اگر عورت ہی ہمارا گریباں پکڑے گی تو اوروں کا کیا حال ہے؟ کیا پڑوسی نہیں اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ میری جوان بچیاں اسکول بھیجنا مشکل ہو گیا تھا اس ظالم کی وجہ سے، اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی؟ ہمارا کردار یہ ہے۔ اور تقوی اہل اللہ نے تعریف کی ہے، انسان ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن کوئی اس کا گریباں پکڑنے والا نہ ہو۔ ہماری اولادیں اللہ نہ کرے ہمارا گریباں پکڑے گی کل قیامت کے دن کہ باپ نے حق ادا نہیں کیا، اس باپ نے ہمارے سامنے بیڑی پی کر ہمیں شراب کا عادی بنایا ہے، اس باپ نے ہمارے سامنے ماں سے جھگڑے کر کر ہم کو ڈاکو بنایا ہے۔ ہماری اولادیں اللہ نہ کریں قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمے دائر کرائے گی، ہم سے جھوٹ کہہ کہہ کر ہمارے اس باپ نے ہمیں منافق بنایا ہے۔ کہاں بچ پائیں گے ہم؟ کیسے بچ پائیں گے ہم؟ دنیا میں تو لاٹھی بھینس والا مسئلہ ہے، چل جائے گا، میجارٹی چل جائے گی، یہاں باوا گیری دادا گیری چند دن چل جائے گی، یہاں خاندان کنبے قبیلے کا خوف چل جائے گا۔ کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی یہ چیزیں چلے گی؟ پھر کیا ہوگا ہمارا؟
پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے یہ وقت بہت غنیمت ہے۔ وہ نوجوانوں، بزرگوں، بھلے انسانوں، اللہ والوں، بہت غنیمت، بلکہ اللہ کی طرف سے گولڈن چانس ہے ہمارے لیے۔ توبہ کر لیں اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، سیکھیں، قربانی دیں، پریشانی اٹھائیں، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں گے ان دو تعریفوں کو؟ یاد رکھیں گے جی؟ اسی کو سامنے رکھ کر پھونک پھونک کر ایک ایک قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا، کونو۔ کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کونو مع الصادقین، اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ کیا اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سچوں کی صحبت۔ صادقین کا ترجمہ بعض مفسرین نے مشائخین سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ مشائخین۔ ہم عام لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ اب سچوں کو ہم تلاش کرنے کہاں جائے، سچے کہاں ملیں گے؟ کیا دنیا میں سچے ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بولو، دنیا میں سچے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے قیامت تک؟ انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا، کونوا مع الصادقین۔ اللہ جس کا حکم دے سچوں کی صحبت میں رہنے کا، اور سچے نہ ہو تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت جھوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے چور راستہ تلاش نہ کریں۔ جیسے ہمارے نوجوان عام طور سے خود بھی شک کا شکار ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے، ارے چھوڑو، اس دور میں کہاں اللہ والے ملتے ہیں جی، خامخواہ کیوں سر مارنے کا، کہاں جا کے ڈھونڈیں گے؟ اب کہاں زمانے میں کون سچا رہا ہے؟ آپ کو کہنا آسان ہے، دوستوں کو بہکانا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہم ایسا کہیں گے تو قرآن کے اس آیت کا جھٹلانا ثابت ہو جائے گا۔ قرآن کے ایک آیت کا جھٹلانا لازم آئے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ زمانے میں سچے کہاں ہیں، سچوں کا دور ختم ہو گیا ہے، سچے کہاں ملیں گے؟ تو گویا پھر ہمارے تو ایمان کی خیر نہیں ہے۔ سچے تھے، ہے اور رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ، یقین ہے ہمارا۔ اب ڈھونڈنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈنے میں کتنا سچا ہے۔ سچوں کو ڈھونڈنے میں بھی تو سچائی چاہیے نا۔ گھر بیٹھ کے بات کرے گا یا کہیں گے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں یار، کہاں پیٹرول جلائیں گے اس گرمی میں، کہاں کیک مار کے جائیں گے، چلو جناب گوگل پہ تلاش کریں گے جی۔ کہاں تلاش کریں گے؟ جناب گوگل پہ۔ جناب گوگل ایسا گھمائے گا آپ کو کہ سیدھا جہنم میں پہنچائے گا۔ کہاں پہنچائے گا؟ سیدھے، بغیر حساب کتاب۔ ارے بولو نا، سب بولو یا نوجوان بولے تو اچھا لگتا۔ بغیر حساب کتاب کون؟ گوگل پہنچائے گا، گوگل۔ اب جناب گوگل پر تو پگڑی والے بہت ملیں گے، داڑھی والے ملیں گے، اور ایسی داڑھی والے ملیں گے کہ ان کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہوگی۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ اب ہر داڑھی والا ایمان والا؟ ارے بولو نا، یہودیوں کی داڑھیاں ہماری داڑھیوں سے 10 مشت بڑی ملے گی آپ کو۔ تو کیا داڑھی مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ ارے بولو نا، متقی ہونے کی علامت ہے؟ مشائخ ہونے کی علامت ہے؟ گوری چمڑی کا ہونا کیا متقی ہونے کی علامت ہے؟ تو گوگل پہ تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے، ایک سے ایک ترم خواہ ملیں گے۔
اور رنگین پگڑیاں ملے گی ماشاءاللہ چمکدار. فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ گوگل پہ سرچ کرنا گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دینا ہے. وہاں تو قادیانی بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اسلام دشمن بھی ہے اور بڑی تعداد میں ہے. تو تلاش گوگل پہ کریں گے کہ زمین پہ؟ زمین پہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ. کریں گے تو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. مشائخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. گویا سچوں کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو بافیض بناؤ. کیا بناؤ؟ بافیض. ایک ہوتا ہے بے فیض، ایک ہوتا ہے بافیض. فائدہ پہنچانے والا، بافیض، فیض کو منتقل کرنے والا. ایک بندہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، علم ہے جی، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، غضب کا اس کا حافظہ ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو کچھ فائدے کی بات ہے؟ وہ بافیض ہوا؟ وہ تو بے فیض ہوا. بھئی پارس منی بھی بن گیا کوئی تو فائدہ کیا ہوا؟ پارس منی کا نام سنا آپ نے؟ اب بولو نا، پاتھری میں آتا ہی نہیں پارس منی تو ہم کیا نام سنیں گے اس کا؟ کتابوں میں ہے. ایک ایسا پتھر ہے پارس منی، وہ جس لوہے کو چھوتا ہے سونا بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ سونا. اس پتھر سے جیسا ہی لوہا ٹچ ہوا سونا بن گیا. تو پارس منی اپنے قسمت کو روتا ہے، یہ سب کچھ ہوا، میں پتھر کے پتھر رہا، فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کروڑوں کو سونا بنا دیا. جی میرے قسمت میں کیا ہے؟ میرا عمل کیا ہے؟ میں نے میرے اللہ کو کتنا راضی کر لیا؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ایک بڑے عالم دین کے خدمت میں ملک سے باہر ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے. وہ اللہ کا بندہ بہت خوش مزاج، اپنے ہاتھوں سے آم کاٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء کو کھلا رہے تھے. ایک بندہ آیا، اگر سمجھیں گے تو بات کام کی لگے گی. تو اس بازو والے نے اس کا تعارف کرایا، یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہیں، ویسے ہیں، پیسے ہیں، بھینسے ہیں. تو آدھا ہوا تو انہوں نے خود شروع کیا، الحمدللہ میں یہ ہوں، اتنی جگہ جاتا ہوں، اتنا خطاب کرتا ہوں، یہ بھی اس سے بھی تعلق ہے، اس سے بھی تعلق ہے، وہاں بھی جاتا ہوں، کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں، ایک ایک دن میں 6 تقریریں کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو جب ان کا سب ختم ہوا تو سامنے والے حضرت بولے، اچھا ہو گیا کہ اور بھی کچھ باقی ہے؟ میں نام لوں گا تو دونوں کو بھی آپ پہچان جائیں گے، کہنے والے کو بھی اور نصیحت کرنے والوں کو بھی، لیکن نام نہیں لیتا ہوں اس وقت، مسئلہ آتا نہیں. تو کہا ہو گیا کہ اور بھی کچھ باقی ہے؟ کہا نہیں ہو گیا الحمدللہ. تو حضرت نے کہا یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں نا، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں، ایک دن میں، تو یہ تو سب دوسروں کے لیے ہوا، تم اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ بولو سبحان اللہ. سمجھے ہو تو بولو اپنے لیے کیا کر؟ یہ تو سب دوسروں کے لیے ہے جی. وہاں تو اللہ یہ بنے گا تو نے کیا کر کے لایا اپنے لیے یہ بتا، دوسروں کے لیے کیا کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں تیرا اپنا تقویٰ دیکھا جائے گا، تیرا اپنا عمل دیکھا جائے گا، میری اپنی اندر کی مایا جانچی جائے گی، مجھے میرے دل کے مطابق فیصلے ہوگے. میں نے دوسروں کے لیے کیا کیا کیا، ساری زندگی کھپا دیا، وہ دوسروں کے لیے ہوئی، تو نے اپنے لیے کیا کیا یہ بتا. وہ بیچارے چڑیا سی صورت بنا کے رہ گئے. جزاک اللہ. آج احساس ہوا حضرت اب انشاءاللہ میں اپنے اوپر محنت کروں گا. ہزاروں کو سکھانے والا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ اب میں، اور آپ کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کے بندو اپنی فکر کرو جی. میرا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، میں نے 500 بچوں کی کلاس لے کے بیٹھا، فائدہ ہے؟ ارے بولو بہت ہے، زور سے بولو نا. ہے؟ ارے 500 کی کلاس لگ گئی، فائدہ ہوا؟ نقصان ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، نقصان ہے. جب تیرا صحیح نہیں تو دے گا کیا ان بچوں کو؟ فتنہ مچائے گا، گمراہ کرے گا، وقت ضائع کرے گا اور کچھ نہیں ملے گا.
اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلے میں کچھ اپنا تو بناؤں اللہ کے لیے. کل خدا پوچھے کیا لائیں تو میں یہ کہوں کہ میں نے ایک دن میں 10 تقریر کی تھی. اللہ نمبر دیں گے کیا؟ اللہ بولے تیرے پاس تیرا کیا عمل ہے یہ بتا، تیرے سجدے بتا، تیرا رونا بتا، تیرا تقوی بتا، تیرا خوف بتا، تیرے آنسو بتا، تیرا بتا، اوروں کا مت بتا. یہی بات یہاں پلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. اللہ کے بندو ہم اپنی فکر کریں کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق بنیں. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سچوں کی صحبت اختیار کرو، بافیض بن جاؤ. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو محروم کر دے گا. جھوٹوں کی صحبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، 10-15 منٹ میں 1 گھنٹہ ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ پانی تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبوں کو تقوی سیکھنے کی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چونکہ بقر عید تک دوسری مجلس ہونا نہیں ہے، اب جو مجلس ہوگی وہ عید کے بعد ہی ہوگی. اس لیے چند ضروری گزارشات ہمیں سننے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے. ویسے شہر علماؤں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. بولو الحمدللہ. یقیناً مجلسیں ہوگی، جلسے ہوں گے، افہام و تفہیم ہوگی، مسائل بتائے جائیں گے، فضائل بتائے جائیں گے. میری اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے موقع پر بھیجا ہے آپ کے سامنے کہ اب تقریباً کچھ چیزوں کے لیے 9 دن 10 دن اور کچھ کے لیے 18-19 دن باقی ہے، تو چند چیزوں کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر وہ صحبت والا عنوان آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا زندگی باقی رہی تو مستقل کریں گے انشاءاللہ. بوڑھے بزرگ چھوڑ کر کے نوجوانوں میں سے بتائیں کہ یہ مہینہ چاند کا کون سا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے. وہ بوڑھے بیچارے جو رکھتے ہیں نظر، ان سے گزارش نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے نوجوان ہیں کوئی بتائے ذرا. اب مذاکرہ کرنا پڑے گا، کونی مارنا پڑے گی بازو والے، ہے نا جی. اسی لیے مذاکرہ نا بیان میں بہت سیریس ہو کے بیٹھتے ہیں ہم، پھر سر کھجا کے گھر کو چلے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بالکل فری ہو کے بیٹھیں اور بہت فری ماحول میں کچھ لے کے جائیں اللہ کے لیے. بیان میں تو ایسا سوال جواب تو ہوتے نہیں ہے نا جی. آپ بولیں بھی تو نہیں کر سکتا، مقرر کی بس کا نہیں ہے یہ سب کرنا. اب نتیجہ کیا آیا آپ بتاؤ. میں نے سوال کیا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ 100 میں سے 100% کامیاب. بولو جی جلدی جلدی، وقت بہت کم ہے آپ کے یہاں، ہے نا. تو سچ ہی بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو ذرا ہمت کر کے بولو. اس میں تو سب بول سکتے ہیں، بوڑھے بھی اور علماء بھی. غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. یہ غفلت دور کرنی ہے کہ ایسے ہی جنازہ اوڑھنا ہے؟ زور سے بولو. کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد جب بھی پوچھا جائے اسلامی مہینہ اور تاریخ ہم سب یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ادھر ہوں گا لکھا ہوا رہتا سائٹ میں، لیکن نظر کسی کی ادھر گئی نہیں ہے، میں نے ہی دیکھا ہے. جاتی تو کوئی نہ کوئی ہمت کرتا ماشاءاللہ. دیکھ کے ہی چیٹنگ تھی. امتحان حال میں چیٹنگ تو ہوتی ہے نا تھوڑی سی. ارادہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کے بعد جنوری فروری مارچ اپریل سب کو یاد ہے. ہم جو ہے استعمال میں نہیں لا رہے ہیں، اس لیے یہ سنت ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہی ہے. آج ارادہ کریں کہ سرکاری مہینے کے ساتھ چاند کا مہینہ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. سب یاد رکھیں گے، اپنے گھر میں تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ذمہ داری علماء برادری کی زیادہ ہے، وہ بار بار اس کو یاد دلائے
وہ جب اعلان کریں تو دونوں تاریخیں بولیں. ہمارے پاس صرف رقعے میں لکھی ہوئی رہی تھی بمطابق، بس اس کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. اور بمطابق بھی وہ پریس والے کو معلوم رہتی، گھر والوں کو نہیں معلوم رہتی. دلہن کے ماں کو جا کے پوچھو بمطابق کیا ہے، وہ سر کھجاتے بیٹھیں گی، بولیں گی نہیں. وہ دولہے کے باپ کا بھی یہی حال، خود نوشا کا یہی حال. اس کو پوچھے کب رکھے جی حجانی ماں شادی؟ ہاں کہ ماں تجھے نہیں معلوم کہ دیوالی کے بعد رکھے. دیوالی کے بعد، بقرعید نام زبان پہ نہیں آئے گا اس کے، شوال نہیں آئے گا اس کے زبان پہ، محرم نہیں آتا ہے. مارچ اینڈ کا پروگرام بولے گی، مارچ اینڈ، پولے سے پہلے. یہ بہت بڑی سستی، غفلت اور کاہلی اور اجتماعی گناہ ہو رہا ہے ہم سے. اس لیے آج اس مجلس میں آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ ہم اس کو رواج دیں گے انشاءاللہ. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بعض مکاتب کی کاپیاں، رجسٹر دیکھا جاتا ہے، اس پر جو تاریخ ڈالی جاتی ہے، خدا مجھے 1000 بار معاف کریں یا میرے اس بات کو غلط ثابت کریں، اس پر بھی صرف انگریزی تاریخ پڑی ہوتی ہے. کس کا رونا روئیں گے؟ ایک مولوی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو دنیا قیامت تک نہیں کرے گی. کیوں کرے گی؟ ہمارے کاپیوں میں، ہماری ڈائریوں میں، ہمارے رجسٹر میں بھی دونوں تاریخیں نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں جہاں اختیار ہے وہاں تو ہمیں چاند کی تاریخ پہلے لکھنا چاہیے. یہاں تو اختیار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن نہیں، آپ پوچھو کتنے مکاتب میں چاند کے تاریخ کے حساب سے تنخواہیں ہوتی ہے؟ مکتب تو ہوں گے نا یہاں پاتھری شریف میں؟ بولو نہیں ہے. مکتب ہے؟ کتنے مکتب میں ہوتی ہوں گی کوئی بتائیں اندازاً؟ مان لو کہ یہاں مکتب 15 ہے، مکتب بہت بڑا تعلقہ ہے ماشاءاللہ. کتنے مکاتب میں چاند کے تاریخ کے حساب سے تنخواہ ہوتی ہوگی؟ بتا سکتا علماء میں سے؟ اللہ ماشاءاللہ. مولانا یہ عثمان کئی کو چھیڑے، بولنے کا تھا تو بند کمرے میں بولنا تھا نا. 100 سال گزر گئے نا، کب تک بند کمرہ؟ کب تک بند کمرہ؟ 100 سال گزر گئے. کیوں ہمارا ذہن کام نہیں کرتا کہ ہمیں جہاں اختیار ہے ہم اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ. تبھی تو یہ بیچارے دھیرے دھیرے قدم بڑھائیں گے اس کی طرف. ہم کو بالکل اہمیت نہیں ہے اسلامی تاریخ کی، نہ لینے میں، نہ دینے میں، نہ معاملات طے کرنے میں، نہ لکھنے میں، اور چل رہا ہے معاملہ. اس لیے سب سے پہلے اس فقیر کی آج درخواست ہے کہ اس کا اہتمام ہم سب کریں گے اور گھر میں بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ آج دوسرا وعدہ یہ کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب دیکھیں گے. یہ چاند کا دیکھنا کوئی معمولی نہیں مسئلہ، اہمیت کا حامل ہے. یہ علماء نے اس کو فرض علی الکفایہ لکھا ہے. چاند کے دیکھنے کو کیا لکھا ہے؟ فرض علی ہاں، فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ. آقا نے بیٹی فاطمہ سے کہا تھا بیٹی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو، جب پہلی تاریخ کا چاند آسمان پہ نظر آئیں، نکل آئیں، طلوع ہو. اور ہم نے اس سنت کو بھی غارت کر دیا. جی دیکھتے ہی نہیں. جیسے کسی دیہات میں جنازہ ہو جائے اور اس دیہات کا ایک بھی آدمی جنازے میں شریک نہ ہو تو پورا دیہات اللہ کے نظر میں گنہگار ہو جاتا ہے. اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے، شہر کا ایک محلہ ہے، اس محلے کی میت ہے تو ان محلے والوں کا شریک ہونا ضروری ہے. چند ہوں گے سب کی طرف سے ادا ہوگا، اور کوئی ایک بھی شریک نہیں ہوگا، اللہ کے نظر میں سب گنہگار ہوں گے. اسی طرح چاند کا مسئلہ ہے، اگر کسی بڑے محلے سے کسی ایک نے بھی چاند نہیں دیکھا تو پورا محلہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہوتا ہے. کتنا اہتمام ہے بتائیے نا آپ. کون دیکھتا ہے؟ سال کے 12 مہینوں میں کتنے چاند دیکھتے ہیں ہم؟ جی چاند کون دیکھے گا مولانا؟ یہ تو چاندنی دیکھنے کا دور ہے. جی ہم سے یہ پوچھے صبح سے شام تک چاندنیاں کتنی دیکھتے ہیں تو ہم بتائیں گے چاند کون دیکھے گا؟ چاند تو صرف ایک دیکھتے ہیں ہم. جی کتنے؟ پاتھری والے کتنے دیکھتے ہیں؟ 2. ماشاءاللہ. مطلب روزہ رکھنے کا بھی شوق ہے آپ کو ماشاءاللہ.
ایک روزے والا دیکھتے ہیں اور دوسرے شیر خورمے والا دیکھتے ہیں، ہے نا، بس باقی سال بھر سلام علیکم۔ وہ کیوں دیکھتے؟ مسئلہ تو سب چاند کے بارے میں برابر ہے، فرض کفایہ۔ تو شیر خورمے والا کیوں دیکھتے ہیں؟ آج طے کریں کہ ہر چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آئے نہ آئے وہ ہمارا کام نہیں ہے، دیکھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں گے، اور ایسے نہیں دیکھیں گے، ہر چاند کو اس طرح دیکھیں گے جوش و خروش سے جیسے عید کا چاند دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بولو جلدی۔ اپنے پوتے ناتے نواسی کو لے کے چھت پہ چڑھیں، بیٹی آج پہلے تاریخ کا چاند نظر آنے والا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم بھی دیکھو، بیٹے تم بھی دیکھو، تمہیں نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ ان بچوں کی پہلے دن تربیت ہو جائے گی کہ دادا کے ساتھ دیکھا کرتی تھی، موت تک پھر یہ عمل چھوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ ماحول گھر کا ایسے بنتا ہے، اہلیہ کو بھی بولو، یہ نکو مولانا یہ تو مشکل ہے، اس کو کائے کو بولنے کا، ہم نے دیکھے تو بس ہے نا، نہیں اس کو بھی بولو۔ کس کو؟ ہوم منسٹری کو، کہ دیکھو چھت پہ حیا حجاب کے ساتھ آپ بھی جا کر چاند دیکھنے کی کوشش کرو۔ بولو، بولیں گے جی؟ جنگل میں ہے تو وہاں امی ابا سب کو بولو چاند دیکھو۔ یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں ہم سے، جب یہ ماحول رہے گا تو ہمیشہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ کب بھولیں گے؟ اگلے سال تک عمل کریں گے تو نہیں بھولیں گے، چھوڑیں گے تو کل بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ اب چاند جب دیکھیں گے تو ایک مسئلے پر عمل ہو جائے گا، ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا، تاریخ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، مہینہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مہینے میں جو اگلے کام کرنا ہے سب کا دار و مدار کس پہ ہے؟ چاند پہ ہے۔ چاند دیکھیں گے تو اگلی ساری چیزیں قابو میں آئے گی، اور نہیں دیکھیں گے تو مسئلے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ چاند کا دیکھنا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کام، تاریخ تو آپ نے بتایا نہیں، میں نے بھی نہیں بتایا، آپ نے دیکھ لی، یاد رکھو، اور جس کو نہیں پتہ ہے گھر جا کر کے دیکھو آج تاریخ کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اب چاند کتنے دنوں میں دیکھنا پڑے گا ہم کو۔ جب چاند نظر آ جائے تو وہاں سے دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے 9 دن کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بولو نہیں رکھیں گے تو ہاں بولو نا، انشاءاللہ بھی نہیں بولتے ہیں، جلدی بولو، کتنے رکھیں گے؟ کوشش کریں گے پورے 9 روزے رکھیں گے، چاند دیکھ کر شروع کریں گے، عید کے دن چھٹی کریں گے۔ 9 ہو گئے نا؟ آپ یار بہت شک میں سنتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ نہیں سنتے، آپ ڈر ڈر کے سنتے ہیں۔ اور ہمت ابھی سے کریں گے نیت تو اللہ آسان بھی کریں گا انشاءاللہ۔ اب آپ سوچیں گے حضرت اتنا ٹیمپریچر ہے نا، رمضان کی مشکل سے ہوئی نا، اب ہور تو اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو اللہ ٹیمپریچر کو اور بڑھائیں گا، اور اگر سب نیت کریں گے تو انشاءاللہ کول ہو جائیں گا سب معاملہ۔ ہماری نیتوں پر ہے، ہم نے اعمال چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو نیچے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر ہم نیتیں کریں گے کہ نہیں ٹیمپریچر چاہے جو ہو ہم پوری کوشش کریں گے 9 روزے ماہ ذی الحجۃ الحرام میں رکھیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسم کو مکمل تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر 9 نہیں رکھ سکے تو 8 رکھیے، 7 بولو 6، وہ بھی طاقت نہیں ہوئی تو 5 4 3 2، ارے بولو نا، ایک تو رکھو، کیوں مسکو یار ایک بھی نہیں بول رہے ہیں آپ؟ نہیں رکھنا ہے کیا؟ آپ کو کسی نے پہلے بتایا کہ یہ گناہ حرام ہے یہ روزے رکھنا؟ سچی بولو، پھر نکل رہا کیسے نہیں آپ کے منہ سے؟ اگر ایسا ہوگا تو میں بھی رجوع کر لیتا ہوں۔ بتایا کہ کسی نے؟ نہیں نا؟ ہاں، ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے رکھتے ہوئے، اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں شوق دلانے کے لیے، ابھی وقت ہے، ہم انشاءاللہ، چونکہ وہ دن وہ ہے کہ جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر،
ان دن اور راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ اتنے مبارک ہے، اتنے برکت والے ہیں، اتنے رحمت والے ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں، خدا کی رحمت کو بارش کی طرح برسانے والے دن ہے۔ اس میں ایک گناہ کرو گے 100 گناہ کا گناہ نکل نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب ان کو بے گناہ گزارنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ، ارے بولو نا، روزہ رکھنا ہے۔ شہوت کنٹرول میں، گناہ، زبان، آنکھیں، ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اس لیے 9 کی کوشش کریں گے اور کم از کم ایک تو ہر ایک رکھے گا انشاءاللہ۔ 3 والے ہاتھ اٹھاؤ تو کون کون رکھیں گے انشاءاللہ؟ 3 ماشاءاللہ، آدھا مجمع، آدھے سے کچھ کم، 9 میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ 9 والے زیادہ ہیں اس لیے 3 والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا، کس کا؟ اب یوم عرفہ کب رہتا ہے یہ مفتی صاحب کو پوچھو بعد میں، ہے نا، دعا بھی کرنی ہے، کلمات بھی پڑھانے ہیں۔ یوم عرفہ کب ہوتا ہے؟ تو اس دن کا اگر کوئی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرمائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے؟ 2 سال۔ ماشاءاللہ، کریں گے ہمت انشاءاللہ۔ تیسرا کام، جن لوگوں کی قربانی ہے یا نیت ہے یا ارادہ ہے، ہو سکتا ہے نا کہ بھی چاند دیکھنے سے پہلے نیت کر لی لیکن جانور نہیں آیا، جانور بعد میں بھی آ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی آ سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بال اور ناخنوں کو، بولو، نہ کاٹیں۔ کب سے؟ چاند دیکھنے سے۔ کب تک؟ جلدی بولو جی، جانور ذبح ہونے تک، عید تک نہیں، جب تک قربانی پہلے دن ہوئی تو بسم اللہ، نہیں ہوئی تو دوسرے نہیں تو تیسرے دن، جب تک جانور قربانی کا ذبح نہیں ہو جائے گا تب تک بہتر ہے۔ کیا ہے؟ بولو، فرض نہیں، واجب نہیں، بہتر ہے کہ حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ہم یہ 2 چیزوں کو نہیں کاٹیں گے۔ بولو نا انشاءاللہ۔ اور جب نہیں کاٹنا ہے تو انشاءاللہ 28 29 تاریخ کو پہلے ہی اس سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ ہونا ضروری ہے نا۔ اب ادھر بھی مہینہ بھر نہیں کاٹا اور ادھر چاند بھی نظر آیا، مول صاحب بولے نخو کاٹو، ناخن جانور کی طرح دکھ رہے، اب کیا کرو؟ پریشانی آئیں گی نا جی۔ اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے کسی غافل انسان پہ تو اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ قربانی ہوتے ہوئے بھی کاٹیں لیکن ناخن بڑے نہ رکھیں، بال بڑے نہ رکھیں۔ یہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ ایک دن جمعہ میں سب اماموں کو عنوان دے دو کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنے بالوں کی صفائی ہے، صفائی کے ساتھ ان کے مسئلے امت کو بتائے جائے۔ ارے بولو نا، نہیں ضرورت ہے؟ معلوم ہی نہیں نوجوانوں کو کتنے دن میں کاٹنا، عدت کیا ہے، مدت کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ 80 دن بال زیر ناف کے نہیں کٹواتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کی رپورٹ آئی ہے 4 مہینے سے ادھر دھیان ہی نہیں دیے، بولے ہم نے ضروری نہیں، ہم کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، اتنا غلیظ انسان دنیا میں پیدا ہوگا سوچا تھا کسی نے؟ اللہ معاف فرمائے۔ کیوں؟ اور پھر معلوم بھی تو نہیں ہے، بتائے گا کون؟ مستقل بات ہونی چاہیے، کتنے دن میں کس دن بہتر، زیادہ سے زیادہ کا نصاب کیا ہے، اس کے آگے جائیں گے تو کیا گناہ لازم آئے گا، ان نوجوانوں کو بتانا پڑے گا۔ بتاؤ، تم نے سنا یہ بیان کبھی جمعہ میں بالوں سے متعلق؟ زور سے بولو جی ہاں۔ تو پھر کیوں نہیں بولتے آپ؟ علماء کے پاس درخواست تو دو نا کہ بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ یہ یوٹیوبر گندگی میں مر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ذرا شریعت کی نظافت بتائیں، ان کو مسائل بتائیں۔ تو پہلے بھی نہیں کٹوائیں، بعد میں نہیں کٹوائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ چاند سے 1-2 دن پہلے مکمل جسم کی صفائی
ارے بولو نا، جیسے احرام کے پہننے سے پہلے مکمل صفائی کا خیال کرنا پڑتا ہے، اب اس کے بعد احرام کے اترنے تک بال اور ناخن کاٹنے نہیں ہے، اسی طرح یہاں قربانی کا جانور ذبح ہونے تک بال اور ناخن، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ شاید 3۔ ارے کتنی ہوئی؟ 3 پکی۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ پڑھنا۔ اب اس کو ٹائم ہے ابھی ماشاءاللہ 17-18 دن پڑھنے کو، تو یہ پیریڈ میں ہم کیا بولیں؟ نہیں، یہ پیریڈ میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو یاد کریں گے اور یاد کروائیں گے۔ کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں تو۔ ادھر والے محلے والے تو سب بولیں گے، باقی اس کے علاوہ محلے والے ماشاءاللہ، اللہ سب کو جزائے خیر۔ آدھا مجمع ایسا ہے جن کو یاد ہے، تو ایسا کرتے ہیں یہ یاد والے زور سے پڑھیں گے اور باقی لوگ سنیں گے تاکہ ان کا بھی استحصار ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ پڑھیں ایک آواز میں ذرا، جن کو یاد ہے اونچی آواز میں۔ سن لیے؟ جس کو یاد نہیں ہے سنیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا ہے، ٹھیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کرنا ہے، بچوں کو بھی یاد کرانا ہے۔ بچوں تم بھی پڑھو اور گھر کی خواتین کو بھی یاد کرانا ہے۔ اس کا پڑھنا کب سے پڑھنا ہے؟ اس کو اب چاند دیکھے تو سمجھ میں آئیں گا۔ 9 تاریخ، کس کی 9؟ جنوری کی 9، فروری کی 9، چاند کی 9 کہ سورج کی 9؟ جلدی بولو۔ چاند کی 9 تاریخ، ماہ ذی الحجۃ الحرام کی جب 9 تاریخ آئے گی، اس کی فجر سے شروع کرنا ہے، تو 13 تاریخ کی عصر تک اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیسے پڑھیں گے؟ چپکے چپکے، ڈر ڈر کے، شرما شرما کے پڑھیں گے جی، بلند آواز سے۔ مرد کیسے پڑھیں گا؟ اور گھر والیوں سے کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ سے۔ اللہ کو ان کا آہستہ پسند ہے اور ہمارا بلند آواز سے پڑھنا پسند ہے، تو ہم بلند آواز سے پڑھیں گے۔ یاد ہوا تو پڑھیں گے، نہیں تو کیا کرتے؟ اللہ، ختم، تماشا ہو جاتا ہے۔ یاد نہیں کرتے، شرم آتی کہ لوگ بولیں گے نہیں پڑھا، تو ایک بار بولو اللہ اکبر، ختم ہے۔ نعرہ لگانے کی تو عادت ہے، ریلی ویلی میں جاتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ابھی وقت ہے، ایک ایک بندہ یاد کرے فکر سے، اور پورے گھر والوں کو یاد کرائیں۔ گھر کی خواتین سے کہیں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ ادھر دیکھیں، پیچھے کچھ بھی ہو تو نہیں دیکھیں، بچے شرارت کرتے رہتے ہیں، آپ ادھر دیکھیں۔ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ نہیں پڑھیں گے تو ترک واجب کا گناہ لازم آئے گا، اور بلند نہیں پڑھیں گے تب بھی ترک واجب کا گناہ لازم آئے گا مردوں پہ۔ زور سے پڑھنا بھی واجب ہے اور پڑھنا بھی واجب ہے، 2 واجب الگ الگ ہے، تو ان دونوں کو خیال میں رکھیں گے۔ جماعت سے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں تو بھولتے ہیں، وہاں بھی پڑھو۔ جنگل میں نماز پڑھی وہاں پڑھو، اکیلے نماز پڑھی وہاں پڑھو، گھر میں پڑھی وہاں پڑھو، جماعت سے پڑھی یہاں پڑھو۔ پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم بلند آواز سے پڑھیں گے اور وہ ٹھیک ہے۔ اب تاریخ بتا دو ایک مرتبہ آگے چلنے سے پہلے۔ مجھے بھی یاد نہیں، اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں میں، تاکہ میرا بھی آموختہ ہو جائے نا۔ میں اپنی طرف سے بولوں، غلطی ہو گئی تو مشکل ہو جاتا۔ 9 کی فجر سے جزاک اللہ۔ ایک ماحول بنائیں گے، عمومی ماحول انشاءاللہ، پورے شہر میں عمومی ماحول بنائیں گے اس کا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب آگے چلیے، 5ویں بات۔ 5واں جو مسئلہ ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ تو آپ بولیں گے مولانا اس میں کیا نئی بات ہے؟ بابا ابراہیم سے چلتی آ رہی ہے،
اب تک بھی دے رہے ہیں، اس میں کچھ سمجھانے کی ہم کو ضرورت، ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جزاک اللہ، ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں، نہیں ہے تو آگے چلتے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب سمجھے ہوئے ہیں تو پھر سمجھانا بے مطلب ہے، اور سمجھانے کی ضرورت ہے تو یہ کہنا ہے کہ قربانی کے معاملے میں ہم جان بوجھ کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اپنی ضرورت، اپنا تقوی، اپنا تعلق مع اللہ، اپنی محبت الی اللہ، اور ایک چیز ہے فتویٰ۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو زور سے۔ آپ جو ہے ایک دم بخار کی حالت میں آنکھیں لال کر کے کرتے کے بٹن کھول کے مفتی صاحب کے پاس جا کے بولیں گے، دیکھیے مفتی صاحب، اتنا آنا ہے، اتنا دینا، اتنا لینا، اتنے سال سے پریشان ہوں، گھر میں ایک ٹائم کھاتا ہوں، کیا قربانی واجب ہے؟ تو صاحب کیا بولیں گے؟ اللہ کے واسطے 100 سال نوکو کرو، جائیں یہاں سے، 100 سال تک معاف ہے تجھے، جا وہ ایسے کیسا قربانی؟ تو یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ اس طرح نہیں پوچھا جاتا ہے مفتی صاحب کو دھونس جمع کر کے، بالکل صغرا کبرا ملا کر کے۔ ایک محبت کا تعلق ہے اللہ سے۔ کبھی تم نے پر کٹی کبوتری کو ہدیہ دیتے وقت پوچھا مفتی صاحب سے؟ ارے بولو نا، مجھے وہ کالج کی پوٹی سے محبت ہو گئی، میں گفٹ دیوں کیا اس کو لے جا کے مفتی صاحب؟ ارے پوچھتے کیا؟ وہاں تو گپ چپ لے جا کے دیتے، کیوں؟ محبت کا معاملہ ہے نا۔ اگر واقعتاً خدا سے محبت ہے تو انسان سال بھر پائی جمع کرے گا اور کہے گا مجھے قربانی دینا ہے، میں ایک ڈبہ میں قربانی کا رکھوں گا اور اس میں 10 روپیے ڈالوں گا، لیکن ایک حصہ میں لوں گا، مجھ پر واجب نہیں ہے، کوشش کروں گا پھر بھی اللہ سے محبت کا ثبوت تو دوں۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے، کیا ہم پہ بھی ہے؟ کیا نہیں ہے بھائی، مت کر، کوئی تجھے زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد یہ رکھنی چاہیے اللہ کے بندو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے یا بندی کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ اپنی مین ضرورتیں، کنٹینیو روز کی ضرورتیں جو ہیں، اس کے علاوہ اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہو۔ جلدی سے بتاؤ آج کا بھاؤ کسی کو معلوم ہے چاندی کا؟ تو 52.5 تولے کے کتنے ہوں گے لگ بھگ؟ کیلکولیٹر لو، اپنے کو حساب نہیں آتا، مسلمانوں کو نہیں آتا حساب، اسی واسطے اللہ حکومت نہیں دیتا۔ 52.5 تولہ چاندی کا جو حساب نہیں کرے وہ دیش کا حساب کیسے کرے گا؟ حساب کتاب کر دیں گا وہ۔ جلدی بولو بھائی، 52.5 تولہ کا حساب آج کی لگ بھگ بولو 34-35 ہزار، جزاک اللہ، ہوگی بات ختم جی۔ 35,000، 34 سے آگے پکڑو، 35,000 روپیے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ اب اتنی رقم یا اتنی رقم کا زائد سامان کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی، زور سے بولو، نکو دیو پن بولو، مسئلہ سمجھنے کی حد تک، کیا ہے اس پر قربانی؟ واجب ہے۔ اب ضرورت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ ہماری روز کی جو ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ کا گھر میں جو سامان رکھا ہوا ہے۔ اب بزرگ کی شادی کب ہوئی تھی؟ بولے 25 سال پہلے۔ تانبے کے بھانڈے کتنے آئے تھے؟ پورا سیٹ آیا تھا۔ وہ پتل کے بھی سب برتن ہیں، کہاں ہیں وہ؟ سجے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بولے سال کو سال اس کو سلامی دیتے اور رکھ دیتے۔ کیا کام ہے اس کا؟ یوز میں ہے؟ ارے بولو نا۔ اور وہ زمانہ تو بہت عجیب زمانہ تھا محبت کا، وہاں ایک ہنڈا نہیں جمتا تھا، ہنڈا اس کا بچہ اس کا پورا ایسا نگورچا، نہیں سمجھے؟ پورا دینا پڑتا تھا، دیگچی بھی ویسی، ہنڈا بھی ویسا، بھانڈا بھی ویسا، بھگونا بھی ویسا۔ اب اتنا کیا کریں گا یہ؟ اور وہ دور کے لوگ کھاتے کچھ نہیں تھے، بھرتا کھاتے تھے، خالی ایک بھگونا سال بھر کافی ہو جاتا تھا انہیں۔ اب یہ سارا سامان ضرورت کا ہے کہ ضرورت سے زائد ہے؟ تم بولو، ہے کہ نہیں ضرورت سے زائد؟ اب 25 سال سے اس کو وہاں رکھے، اس کے بعد 4 بیٹوں کی شادی کر کے 4 بہو لائے، ان کا ادھا جہیز بھی کہاں رکھے ہوا ہے؟ پلنگ کے اندر، پلنگ کے نیچے، نے تو سجے پہ۔ اس سامان کو کیا بولتے؟ ضرورت سے، زور سے بولو، اس سامان کو کیا بولیں گے؟ ضرورت سے زائد۔ اب اس کا سارا
حساب لگائیں گے اور سب مل کے 35,000 ہو گئے تو قربانی بچنے کا چانس، لیکن ہم کرتے ہی نہیں حساب، جانتے ہو ڈھانپ کے رکھے ہوئے نا، مفتی صاحب کو کیا معلوم ہے؟ مفتی صاحب کیا اپنے گھر میں دیکھنے کو آ رہے کیا؟ اللہ کہاں ہی؟ اللہ تو دیکھ رہا بھائی، اللہ کے لیے کرنا ہے نا، مفتی صاحب کے واسطے تھوڑی کرنا ہے۔ مفتی صاحب دیکھے نہیں دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تیرے باپ کی شادی کب ہوئی تھی اور کتنا جہیز آیا تھا اور باپ کے باپ کا کیا حال تھا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ سے کیا چھپائیں گے ہم؟ اتنا زائد سامان ہے، ایک چیز نہیں، ایسی 50 مثالیں دی جا سکتی ہے۔ ہم فرنیچر کر رہے ہیں گھروں میں، تو آپ اس فرنیچر کو دیکھیے، اس میں استعمال کا فرنیچر کتنا ہے اور استعمال سے زائد کتنا ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ سال بھر مہمان نہ آئے تو اس صوفے پر بیٹھنے والا سال بھر کوئی نہیں ملتا۔ وہ لگا کے رکھے، پیسے ہیں تو لگانا ہے۔ اب وہ زائد فرنیچر آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ گھر میں 4 فریج ہے، 2 رکھے ہوئے، 2 سے کام چل رہا ہے، وہ 2 زائد ہو گئے۔ جتنی زائد رقم ہے ایسی، اب 35,000 کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک موبائل 35,000 کا ہو جانا، 1.5 فریج 35,000 کا ہو جانا، پتل اور تانبا تو ماشاءاللہ ہے۔ تو یہ سب قربانی واجب کرانے والے چیزیں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کا حساب ہی نہیں لگاتے۔ نہیں مفتی صاحب میرے اوپر 22,000 روپے قرضہ ہے، میں قربانی دیوں کیا؟ ارے 22,000 قرضہ ہے، پن 1.5 لاکھ کا سامان سجا کے رکھے ہوئے ہیں نا، اس کا حساب کر، مائنس پلس کر، قربانی واجب ہو جاتی تیرے اوپر۔ تو اللہ کے لیے اس اینگل سے سوچیں، نہیں سوچ رہے ہیں ہم، صرف جان بچاتے ہیں اور قربانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش، اکثریت کا حال یہ ہے۔ اس لیے یہاں اس بات کو خیال رکھیں اور ایک ایک چیز کا حساب کریں اور پھر دیکھیں کیا قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں۔ اب ایک مسئلہ آج معلوم ہو گیا آپ کو، تو 10 سال پیچھے تک بھی سوچو، یار اتنا مال تو میرے پاس گئے سال بھی تھا، میں نے قربانی نہیں دیا، 3 سال پہلے بھی تھا جب بھی نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ 5 سال سے واجب میرا باقی، بولو نا، نہیں ہے۔ 5 سال سے، یہ مسئلے کے حساب سے تو 5 سال پہلے قربانی واجب ہو رہی تھی، نہیں دیا میں نے۔ یہ 5 سال کا واجب سر پہ باقی ہے، ہر حال میں دینا۔ اب بقرعید تو گئی، کھائے پیے ہضم ہو گئی، اب 5 سال پہلے کی قربانی اب کیسے دیں گے؟ تو یہ علماء کہے کے واسطے ہیں، جاؤ ان کو پوچھو کہ مجھے 5 سال کا قرض ادا کرنا ہے، قربانی تو تھی، پتہ نہیں تھا، آج احساس ہو گیا، اب ان 5 سالہ قربانی کو میں کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ علماء آپ کو بتائیں گے اور وہ واجب ہمارے سر سے ساقط ہوگا، ورنہ مرنے کے بعد اس کا حساب اللہ لے گا، وہ ہمارے سر پہ ہر حال میں باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ مذاکرہ کریں گے اس کا گھر جا کر کے۔ مذاکرہ گھر میں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، روڈ پہ کرنے سے نہیں۔ گھر کے اندر کا سب اس کو معلوم ہے نا، تم کو کیا معلوم ہے؟ جی گھر کے اندر کا کس کو معلوم؟ تم کو کہ اس کو؟ ہاں ہم کو کون ہے وہ؟ ہم کو کون ہے؟ اس کو معلوم تھا کیا 2,000 کی نوٹ بند ہوئی جب کتنے نکلیں گے اس کے پاس؟ معلوم تھا نہیں، 1.5 لاکھ نکلے ایک عورت کے پاس، جھلڈیا کر کے ڈبے میں ڈال کے رکھی ہوئی۔ رات کو خواب میں ایک آدمی نے آ کے بولا تھا نا بند، اس کے بعد صبح کو خالی پیسے نکل رہے تھے گھروں میں سے، اور جلدی چھپا کے گن رہی تھی وہ، ان کو معلوم نہیں ہونا، نہ تو بولیں گے میرے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، بھیا کو بلائی فون کر کے، اس کو ذرا بدل کے لا بینک میں جا کے، ان کو معلوم نہیں ہونا، اندر کا اس کو معلوم رہتا، تم کو کتنے معلوم رہتا؟ اس کو مشورے میں بٹھانا، محبت کے ساتھ سمجھانا، تیرے پاس کتنے ہے، 35,000 سے زیادہ تیرے ڈبے میں ہے، تیرے پر بھی واجب ہے، 35,000 سے زیادہ گلے میں ہے، تیرے پر بھی واجب ہے، بہو پر بھی واجب ہے، بیٹے پر بھی واجب ہے۔ اور جب 10 لوگوں پہ واجب ہو گئی تو 10 کے 10 حصے رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بیماری جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے، ایک بکرا سب کی طرف سے، ایسا نہیں ہوتا، صدقہ تھوڑی ہے وہ، صدقہ ہے، صدقے میں کس کی بھی نیت کر سکتے، پوری دنیا کی نیت کر سکتے ہیں آپ صدقے میں، ایک بکرے کی، قربانی میں نہیں۔ قربانی ایک بکرا، ایک حصہ، ایک کی طرف سے، 10 پر واجب ہے۔ بکروں کا زیادہ شوق ہے تو پھر 10 بکرے لینا پڑیں گے، اور بکروں کا شوق نہیں ہے تو حصوں میں ماشاءاللہ کام چل جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر گھر میں ایک جانور تو ہو جائے انشاءاللہ، بولو چمڑے کے واسطے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں، اور ہو جاتا انشاءاللہ۔ جب اس طرح سے سوچیں گے نا ہم، تو ہر گھر میں ایک جانور تو ایزی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اگلا مسئلہ ہے
کہ سفید کو ترجیح دینا کہ کالے کو ترجیح دینا، حالات کے حساب سے، علماء کے مشورے کے حساب سے بر وقت کیا کرنا ہے ان کو پوچھ کے کرنا۔ کالا سفید سمجھے؟ بولو نا، نہیں سمجھے؟ یہ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ روز تجربے کا ہے نا یہ تو۔ بہتر تو ہے، پسند تو گورا ہی کرتے نا سب، داماد بھی گورا ہونا اور دلہن بھی، تو پسند وہی رہنا چاہیے ہماری، کہ گورا ہی پسند ہے ہم کو انشاءاللہ، کالا نہیں۔ گورا بول رہا ہوں میں، نہ تو یہاں بھی تھوڑا سا مسئلہ کر دیں گی آپ۔ اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، 1000 بار اللہ نہ کریں، گورے کا مسئلہ آ ہی گیا تو پھر آپشن ہے ہمارے پاس، نہیں 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 اب کرتے ہی نہیں، نہیں کریں گے، آپشن ہے تو آپشن کو استعمال کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب نہیں ملا، 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے داماد، گورا نہیں ملا، جان دے اب ساولا تو ساولا، جان دے کیا کرتے اب؟ چلا لیں گے ساولے پہ۔ ماموں نہیں رہنے سے نکتا بھلا ہے، لیکن ماموں تو ہونا نا، کس کو بولیں گے ماموں؟ تو اگر گوروں کا مسئلہ آ گیا تو پھر کالے کو ترجیح دیں، لیکن قربانی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا، یہ بات آپ کو نہیں بولے، عورتوں میں بھی بول کے آئے ہم۔ عورت کے پاس کالے کا تذکرہ، چی 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 بھینس کھائیں گے، کیا بولتی ہوں؟ بھینس کھاتی روز، بول کے کھلائے تو مسئلے بہت ٹیڑے ہوتے ہیں۔ چی 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 بھینس بولے تو نکو وہ آپ نے، حالات ہے نا، قربانی نہیں چھوڑنی ہے، آپشن کو اختیار کرنا ہے کہ حالات بگڑے بھی نہیں اور قربانی سے ہم پیچھے بھی نہ رہے، اس لیے اگر ایسا موقع آیا تو ہم ایسا بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن قربانی کم نہیں کریں گے، چھوڑنا تو نہیں ہے، کم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب کالے کا مسئلہ کیسا ہے معلوم ہی کیا؟ اگر گورے کا بھی گوشت لے جا کے دیے گھر والی کو اور بولے کہ آج نہیں ملا پن یہ لایا میں نے، یہ بھینس کا ہے، تو برا منہ بنیں گی، دھوئیں گی نہیں، پکاتے ٹائم بولیں گے بو آ رہی ہے، اور رات کو پورا بدن سوج جائیں گا اس کا، کھجاتے بیٹھیں گی رات بھر۔ کیوں؟ اب کیا کرنا، انہوں نے بھینس کٹ لائے تھے بولے، ارے وہ، اور آپ بھینس کا 8 دن کھلاؤ، لیکن کیا بول کے کھلاؤ؟ گورے کا ہے، کھا کے سو جاتی، ایک بار نہیں کھجاتی رات بھر میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ مسئلہ نفسیاتی ہے، ہم نے تجربہ بھی کیا، یوں ہی نہیں بول رہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، ہم نے تو گورے کا بول کے نہیں، بکرے کا بول کے کھلائیں لوگوں کو۔ دیکھیں گے تو صحیح ان کی آنکھیں کیسے ابلتی، جسم کیسا کھجاتا ہے، راتوں رات الرجی کیسے ہو جاتی۔ دوسرے دن اور بولے بھائی جان ہوں گا تو اور لاؤ بکرے کا، اب ان کو بولے بھینس تھی، بول نہیں 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 ایسا ہو ہی نہیں سکتا بولے۔ تو یہ سب جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے ہم کو، ہماری کھانے کی نیت ہے کیا قربانی میں؟ ارے بولو نا ہاں، نہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ کالے گورے کا کیا مسئلہ ہے؟ قربانی کا مسئلہ ہے، نہر کا مسئلہ ہے، بہانے کا مسئلہ ہے، ہم ہر حال میں بہائیں گے اور ان بیچاروں کو لے جا کے کھلائیں گے، مہینہ مہینہ جہاں ایک دھسی نظر نہیں آتی ہے، قربانی بھی ہوگی، اجر بھی ملے گا، ایک مثبت پیغام بھی جائے گا انشاءاللہ، اور ان غریبوں کی دعاؤں سے ہمارا کام بھی بنے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو کھولتے نہیں ہماری برادری والے، لیکن ہم گالیاں کھانے بھی تیار اور بد دعائیں لینے بھی تیار ہے۔ اب آپ بتاؤ، عورتوں میں اتنا کھل کے بھینس کا تذکرہ کرے تو بد دعا دیتی کہ نہیں ہو؟ انگلیاں توڑ توڑ کے بد دعا دیتی، ماں ٹملا کہاں سے آیا بیان کرنے کو، ہم کو بولا ہم بھول جائیں گے، ان کو بھی بولا تو پھر مشکل ہو جائیں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات انشاءاللہ؟ اللہ آسان فرمائے۔ تو قربانی کا حساب چرا کے چھپا کے کریں گے یا انشاءاللہ ایک ایک پیسے جوڑ کے کریں گے؟ بولو ذرا جلدی سے، کریں گے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جانور کی قربانی دیتے دیتے اس سطح پہ آ جائے کہ اللہ کے لیے وہ بھی ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہے۔ 25 سال سے ہم قربانی دے کے گوشت کھا جا رہے ہیں، اللہ کے لیے سچی بولو کہ ہمارے قربانی کا معیار بڑا کچھ؟ جہاں تھے وہی ہے، نمازوں کا حال جو تھا وہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر حال میں ہماری قربانی بڑھنے تیار نہیں ہے۔ یہ قربانی گوشت کھانے کھلانے کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی اس قربانی پہ لانے کے لیے ہے۔ جیسے جانور
احتجاج نہیں کرتا، قربان ہو جاتا ہے، وہ مزاج ہر قربانی دینے والے انسان کا ہونا چاہیے۔ جب خدا کے نام کا تقاضا آئے، میں نہیں کرتا، میری طبیعت کا مسئلہ، اگرچہ مگرچہ چنانچہ نہیں، قربانی اللہ مانگ رہا ہے، ہم تیار ہیں۔ اس مزاج کو اس قربانی کے ذریعے بنانا ہے، تو اس کی کوشش کریں ہم۔ چھری جانور کے گلے پر بعد میں پھرے گی، اپنے نفس پر بولو جلدی پہلے پھیریں گے، تو پھر قربانی ہوگی، ورنہ یہ گوشت والے جانور بھی ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن اللہ سے نہ کہہ دے اللہ صرف کاٹ کے انہوں نے اپنی آنتیں موٹی کی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو قربان نہیں کیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، قربانی کا بکرا سامنے ہوتا، عید کی نماز پڑھ کے آتے، کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کے گھنٹوں روتے، بلا مبالغہ سسکیوں سے روتے، اے اللہ قربانی کا وقت ہے، میرا پلا ہوا بکرا ہے، اللہ جی لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے میں اس بکرے کے گلے پہ چھری پھراؤں، اللہ جب تک میرے نفس پر چھری نہ پھرے جائے، میرے حق کیا ہے مجھے کہ میں جانور کے حلق پر چھری پھیر دوں، اللہ اگر میرے گناہوں پر میرے نفس پر چھری نہیں پھری اور میں نے بکرے کے گلے پر چھری پھیر دیا، ڈر ہے میرے اللہ یہ بکرا قیامت کے دن میرے خلاف کہیں مقدمہ نہ دائر کر۔ گھنٹوں روتے تھے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، حضرت ملا قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے خود عرض کیا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں نے اکثر میرے شیخ کے آنگن میں دیکھا ہے، حضرت بل بلا کے رو رہے ہیں، موتیوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور بکرا انتظار کر کر کے خود حضرت کے قدموں میں آ کے لیٹ جاتا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے گویا اپنی نظروں سے یوں کہتا کہ حضرت ذبح کر لو میں قبول ہو چکا ہوں۔ ہماری قربانیاں جانور قریشی کو معلوم، کلر کھاٹک کو معلوم، بندھا ہوا اس کے کوٹے پہ چارہ انہیں ڈالتا، پانی انہیں پلاتا، اور قربانی سیٹ صاحب کی۔ تف نہیں ہے اس پر، افسوس نہیں ہوتا، ایسی قربانیاں ہوتی ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ، مانوس کرے جانور کو، خوب مانوس کرے، خوب مانوس کریں، خوب مانوس کریں، گھروں کے آنگن میں باندھیں، نہلائیں دھلائیں کھلائیں، بچوں کے ہاتھوں سے، بیوی کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اتنی محبت ہو دونوں میں، اتنی محبت ہو، جب چھری پھرے تو دل میں ایک کسک اٹھے اور اسی وقت قربانی قبول ہو جائے۔ ہمارے جانور کب ذبح ہوتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ہم پالیں گے تو محبت ہوگی نا، خریدا کس نے پتہ نہیں، خریدا کتنے میں پتہ نہیں، یہ قربانیوں کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، انتہائی گندی جگہوں پر گندی حالت میں قربانیاں، جیسے تیسے، بس کیا کہیں بیزار آ کر کے ایک فریضے کو پورا کرنا ہے، یہ دین بیزاری کی علامت ہے۔ ایک ایک ادا میں محبت ہونی چاہیے، ایک ایک ادا میں محبت ہونی چاہیے، اور پھر قربانی ہو، دیکھے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ کریں گے کچھ انشاءاللہ، کہنے کو بہت باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، رہی صحیح باتیں اپنے علماء سے جا کے معلوم کریں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، جا کے معلوم کریں، ان کے خدمت میں جو موضوعات آپ کو ذرا مشکوک لگتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آئے وہ دیں کہ جمعہ میں یہ بات بولیں اللہ کے واسطے، تو فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ اعلان تو نہیں ہے کچھ؟ اعلان ہے کوئی؟ ہر مرتبہ بولنا کیوں پڑتا آپ کو؟ اس کو یہاں سے نکال کے آرام سے بولنا، اطمینان سے کھڑے ہو۔ اللہ کیسے چھوٹے؟ ابھی ہم نے سنا حضرت نے بتایا کہ تقویٰ اسے کو کہتے ہیں کہ گناہ ہم سے چھوٹے،
گناہ ہم سے نکل جائے، گناہ ختم ہو جائے، گناہ سے بچیں. تو اسی عنوان پر ہفتہ وار مجلس چلتی ہے، تو ہم سب اس کا سننے کا اہتمام کریں. ہفتہ وار مجلس دودھ کے دن ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد. اس کی لنک آتی ہے گروپ میں، اس طریقے سے جوائن ہو تو ہم عشاء کے بعد یہاں کے ذمہ دار سے مل سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہر 15 دن میں ایک مجلس ہوتی ہے خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے، گھر جنت کیسے بنے. بہت اچھی مجلس ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، آپس کے جو معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے. ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر جنت بن جاتا ہے، گھر میں سکون آتا ہے. یہ مجلس ہوتی ہے ہر 15 دن میں ایک مرتبہ، جمعے کی نماز کے، جمعے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد. اس کی بھی لنک آن لائن آتی ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج ہم جس طریقے سے جڑے ہیں، آئے ہیں، بیٹھے ہیں ان کی بات سنیں مجلس میں، آ کر جو ہے ہم نے فائدہ اٹھایا، تو ہم اپنے دوستوں کا بھی فائدہ کرائیں، ان کو بتائیں، ان کو لے کر ہم پہنچیں. زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ پہنچانے کی فکر کریں. اور خواتین کی مجلس ہوتی ہے ظہر کی نماز کے بعد محبوشہ فنکشن ہال میں. اس کی ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خواتین وہاں پر پہنچے. اسی طریقے سے اب انشاءاللہ بیت کلمہ پڑھائے جائیں گے. تو انشاءاللہ بیت کلمہ پڑھنے کے بعد جو لوگ بیت ہو جائیں گے، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد حضرت سے ملاقات کریں، ان کے لیے معاملات بتائے جائیں گے. اسی طریقے سے ماہانہ مجلس جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے مرکزی جو مجلس ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم پہنچنے کی فکر کریں. بڑے پیمانے پر ہوتی ہے آگرے کے اندر، بیجاپور ضلع میں، کرناٹک میں، اس کی بھی کوشش کریں. اللہ اکبر. توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. جن احباب کو بیعت ہونا ہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی تمام احباب توبہ کی نیت سے پڑھیں. پہلے یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاریں گے انشاءاللہ. جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا فرمائیں. سبحان ربی العلی الوقار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں.
تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں تو ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اللہ بہت گنہگار ہیں، بہت بدبودار ہیں، اللہ بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت پاپی ہے اللہ، ناہنجار ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمارے گناہوں کو سفید کپڑوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ جی آپ نے ہمارے گناہوں پر داڑھی کے بالوں کی چادر بچھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ جس دن آپ اپنے ستاری کے اس چادر میں سوئی کے نا کے برابر بھی سوراخ کر دیں گے، اللہ تیرے بندے ہمیں اپنی اوقات دکھا دیں گے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اسی ستاری کے معاملے کو باقی رکھنا۔ اللہ ہمارے گناہ ظاہر مت ہونے دینا۔ اللہ آج کے مصافحہ کرنے والے کے چہرے پہ تھوک کر کے جائیں گے۔ میرے اللہ اگر ہمارے گناہ، ہماری تنہائیاں، ہماری رات کی تنہائیاں اللہ جی اگر تو اپنے بندوں پر کھول دے، اللہ وہ مسجد کی کرسیاں تو کیا دیں گے، اللہ دیوانے کتے کی طرح مار کے شہر سے باہر کر دیں گے۔ اللہ جی جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، اللہ ہمارے گناہوں کی بدبو بھی چھپا دی۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے نام اعمال کو بھی چھپا دیجئے، اللہ چھپا دیجئے۔ اللہ جی ہمارے نام اعمال کو بھی چھپا دیجئے۔ اللہ آپ کو کون پوچھے گا، آپ سے کون پوچھنے آئے گا؟ اللہ آپ نے کروڑوں گناہ چھپا دیے، آپ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اللہ کل اگر ہم بگڑے ہوئے ہوگا آپ نام اعمال بھی چھپا دیں گے، آپ کو کون سوال کرنے والا ہے؟ اللہ ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے میرے اللہ بڑی شرمندگی ہوگی اگر ہمارا نام اعمال کھول دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ماں کہے گی میں تو اپنے بیٹے کو ولی سمجھتی تھی، یہ تو عزتوں کا لٹیرا نکلا۔ باپ بھی تو کہے گا میں شریف سمجھا کرتا تھا اس بدمعاش کو، یہ تو مہا بدمعاش نکلا۔ اللہ جی جو لوگ اتنے قربانیوں سے سننے کے لیے آیا کرتے ہیں، اللہ اگر انہی کے سامنے آپ نے ہمارے نام اعمال کی گٹڑی کھول دی، اللہ یہ بدگمان ہو جائیں گے میرے اللہ جی چھپا دیجئے، اللہ چھپا دیجئے، اللہ چھپا دیجئے، اللہ جی چھپا دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، غلادسوں سے نکالنے کے فیصلے کر دیجئے۔ اللہ تقوی سیکھنا چاہتے ہیں اللہ اسی لیے آئے ہیں۔ اللہ آج خونی رشتہ داری ہمیں یہاں نہیں لائی ہے بلا کر کے، اللہ تجھے پانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تیری محبت میں آئے ہیں، اللہ تقوی سیکھنا چاہتے ہیں، سکھا دیجئے اللہ، سکھا دیجئے اللہ، آسان فرما دیجئے، راہ کی رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، شیطان کو ہٹا دیجئے، نفس کو ذبح کر ڈالیے اللہ، یہی نفس ہے اللہ، یہی نفس ہے اللہ جو گناہوں کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، یہی نفس ہے جو گندگیاں کروا رہا ہے میرے اللہ یہ مہینہ اللہ قربانیوں کا مہینہ، قربانیاں کرنے کا مہینہ، قربانیوں کے تذکرے کا مہینہ، اللہ جانور کے گلے سے پہلے نفس کو ذبح کر دیجیے اللہ، کر دیجیے اللہ، کر دیجیے، آپ کے لیے مشکل نہیں مولا، کر دیجیے اللہ نفس کو مٹا دیجیے، کنٹرول عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ
ہم گنہگار آپ سے امن و امان کی بھیک مانگنے آئے ہیں اللہ۔ اللہ بہانے بہانے سے کتنے شہروں کا امن غارت کر دیا گیا اللہ۔ اللہ پری پلاننگ امن کو غارت کیا جا رہا ہے اللہ ہر جگہ امن و امان قائم فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کے فیصلے آسمانوں میں کر لیجئے۔ اللہ ہر طرف سے انہیں نظر لگائی جا رہی ہے، بہانے بہانے سے ستایا جاتا ہے، بہانے بہانے سے اٹھایا جاتا ہے۔ اے اللہ ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اللہ قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے اللہ، قوم کے نوجوانوں کی حفاظت کے فیصلے آسمانوں میں کر دیجئے اللہ جی رحم فرما دیجئے اللہ، کر دیجئے اللہ، امن و امان قائم فرما دیجئے اللہ۔ عید کے مرحلے کو اللہ عافیت کے ساتھ بائیں تکمیل تک پہنچا دیجئے اللہ، شریروں کے حوصلے توڑ دیجئے اللہ، شریروں کی شرارت ختم فرما دیجئے اللہ ان شریروں کو اللہ ہدایت دے دیجئے، ہدایت ان کا مقدر نہیں ہے اللہ جی نیست و نابود کر دیجئے میرے اللہ۔ انہوں نے ماؤں کی عزت باقی نہیں رکھا، بہنوں کے دوپٹے باقی نہیں رکھے اللہ، تیرے گھر کا تقدس پامال کر دیا اللہ، مدارس کھٹک رہے ہیں اللہ جی، ان شریروں کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت مقدر نہیں ہے اللہ ان کا قصہ صاف فرما دیجئے، دہشت کو ختم فرما دیجئے اللہ جی، دہشت کو ختم فرما دیجئے اللہ، اس پیارے مجمع کو قبول فرما، ایک ایک فرد کو اللہ، اس مجمع کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے اللہ، جو جہاں جہاں سن کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، انہیں اور ان کے نسلوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ جی، آپ کی مرضی آپ جانتے ہیں اللہ۔ ان دنوں ایکسیڈنٹ کی خبریں بہت کثرت سے آ رہی ہے میرے اللہ جی، آپ تو اللہ ہے اللہ، جب ہمارے جسم میں ہڈیاں نہیں تھی آپ نے ہڈیاں بنائی ہے اللہ، ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے، صاحب اولاد کی اولاد کو مطیع فرما بردار، دین کا دائی شیدائی مجاہد اسلام بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھاپے کی لاٹھی قبر کا سہارا بنا دیجئے اللہ۔ تیرے جو بندے اللہ ان مجلسوں میں خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دین بھی بنا دنیا بھی بنا دیجئے میرے اللہ، دونوں جہاں میں کامیابی مقدر فرما دیجئے اللہ۔ اس مجمع کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ، آپ اس سے محبت کرنے والے بن جائیے اللہ، جو معاونت کرتا ہے اللہ، دونوں جہانوں میں ان کی معاونت فرما دیجئے اے اللہ ہم گنہگاروں کو مانگنا نہیں آتا اللہ مانگنا سیکھا بھی نہیں، سکھا دیجئے اللہ، بے ہنگم طریقے سے مانگے ہوئے اللہ، ان باتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔